نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة البقرة اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون وقال تبارك وتعالى كما ورد في سورة الأحزاب يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وقال عز وجل كما ورد في سورة النساء فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا وقال عز وجل كما ورد في سورة البقرة وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لوددت أن أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل أو كما قال صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ معزز ناظرین اور محترم خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کے علم میں ہے کہ اب ماہ محرم الحرام کی آمد ہے، اور یہ جو ایام ہیں ذی الحجہ کے آخری ایام اور محرم الحرام کے ابتدائی ایام، ان میں 3 نہایت اہم واقعات ہوئے ہیں شہادت کے۔ 10 محرم الحرام کو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے جانثار، ان کے ساتھی، ان کے اعزاء اور اقربا شہید ہوئے۔ 1 محرم الحرام خلیفہ ثانی فاروق اعظم حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت ہے۔ 18 ذی الحج خلیفہ ثالث حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت ہے۔ ان ایام میں ان موضوعات پر تقاریر کا ہونا اور تقاریب کا منعقد کیا جانا بالکل فطری بات ہے۔ آج ہم اس سلسلے میں جو پہلی گفتگو کر رہے ہیں وہ اس اعتبار سے کہ آپ کو معلوم ہے کہ میں در حقیقت بنیادی طور پر قرآن مجید کا ایک ادنا طالب علم ہوں، تو میں آج سب سے پہلے یہ عرض کروں گا کہ قرآن کا فلسفہ شہادت کیا ہے، اور اس شہادت کے حوالے سے امت مسلمہ کی غرض تاسیس کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس امت کو کس مقصد کے لیے قائم فرمایا ہے۔ اس ضمن میں سب سے پہلی بات جو مجھے عرض کرنی ہے وہ یہ ہے، اور شاید آپ میں سے بہت سے حضرات اس پر حیران بھی ہوں، کہ پورے قرآن مجید میں کوئی ایک آیت بھی ایسی نہیں ہے جس میں شہید یا شاہد کا لفظ تعین کے ساتھ حتمی اور قطعی طور پر مقتول فی سبیل اللہ کے معنی میں آیا ہو۔ عام مفہوم جو شہید کا ہم لیتے ہیں وہ یہی ہے کہ جس نے اللہ کی راہ میں جان دے دی، جس کی گردن اللہ کی راہ میں کاٹ دی گئی، جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنی نقد حیات جو ہے پیش کر چکا، وہ شہید ہے۔ لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا، یہ شاہدہ شاہدن، شہدہ یشہدو، شاہدن شہیدن، یہ بے شمار مرتبہ یہ الفاظ قرآن مجید میں آئے ہیں کہ سوائے ایک مقام کے، وہ سورہ بنی اسرائیل کی ایک آیت ہے، سورہ آل عمران کی ایک آیت ہے، جس میں امکان ہے، وہاں بھی قطعی اور یقینی طور پر نہیں بلکہ امکان ہے کہ وہاں معنی جو ہے شہید کے یا شہداء کے وہ مقتول فی سبیل اللہ کے لیے لیے جائیں، ورنہ اللہ کی راہ میں قتل ہونے کے لیے قرآن مجید میں ہر جگہ لفظ قتل ہی آیا ہے۔ میں نے سب سے پہلی آیت آج آپ کو سنائی
سورہ بقرہ کی مشہور آیت ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائیں انہیں کبھی نہ کہنا کہ وہ مردہ ہیں، وہ تو زندہ ہیں، لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے۔ یہاں شہید کا لفظ نہیں آیا، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ۔ یہ مضمون زیادہ شاندار الفاظ میں آیا ہے اگلی سورت جو ہے سورہ آل عمران میں، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، ہرگز نہ سمجھنا ان لوگوں کو جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائیں کہ وہ مردہ ہیں، نہیں، وہ زندہ ہیں اور اپنے رب کے پاس رزق مل رہا ہے، انہیں رزق پا رہے ہیں۔ اسی طریقے سے قرآن مجید میں مختلف مواقع پر سورہ آل عمران ہی میں اس کے آخر میں پھر آیت آئی ہے، بڑے بڑے جو اعمال صالحہ ہیں، فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم واوذوا فی سبیلی وقاتلوا وقتلوا لأکفرن عنہم سیئاتہم، یہاں بھی لفظ قتلوا آیا ہے۔ اسی طریقے سے سورہ توبہ میں ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم واموالہم بان لہم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون، وہ اللہ کی راہ میں جنگ کرتے ہیں تو وہ کافروں کو قتل کرتے بھی ہیں اور خود بھی قتل ہوتے ہیں۔ تو قرآن مجید میں سوا ایک آیت کے سورہ آل عمران ہی کی وہ آیت ہے ان یمسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثلہ، چونکہ غزوہ احد میں مسلمانوں کو چرکا لگا، زخم آیا، 70 صحابہ شہید ہو گئے، حضور زخمی ہوئے، حضور کے 2 دندان مبارک شہید ہو گئے، حضور کے جسم سے خون کا فوارہ چھوٹا، آپ بے ہوش بھی ہو گئے اور خبر اڑ گئی کہ آپ شہید ہو گئے، آپ قتل ہو گئے۔ تو اس موقع پر مسلمانوں کے دل ظاہر بات ہے رنجیدہ تھے، بالآخر اللہ نے فتح دے دی اور بچا لیا، لیکن اتنا بڑا چرکا جو لگا تھا اس پر جو دل رنجیدہ تھے، زخمی تھے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان یمسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثلہ، اے مسلمانوں اگر آج تمہیں چرکا لگا ہے، تمہیں زخم لگا ہے، تو تمہارے دشمنوں کو بھی تو 1 سال قبل ایسا ہی چرکا لگ چکا ہے۔ آج تمہارے 70 شہید ہوئے تو 1 سال پہلے میدان بدر میں ان کے بھی تو 70 مارے گئے تھے۔ پھر تمہارے ہاں کوئی بہت بڑے سردار جو ہے وہ قتل نہیں ہوئے، شہید نہیں ہوئے، سوائے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے، لیکن وہاں تو اکثریت جو ہے وہ قریش کے سرداروں کی تھی، چوٹی کے سردار۔ ابو جہل مارا گیا، عتبہ ابن ربیعہ مارا گیا، عقبہ ابن ابی معیط مارا گیا، امیہ ابن خلف مارا گیا، بڑے بڑے چوٹی کے سردار سب مارے گئے۔ وہ تو ایک ابو سفیان بچ گیا، اور وہ اس لیے بچ گیا کہ وہ قافلہ لے کے گیا ہوا تھا، وہ جنگ میں شریک نہیں تھا، اور اسی لیے بعد میں پھر اسی کے ہاتھ میں قیادت آ گئی اور قریش کی سیادت جو ہے وہ اسی کو نصیب ہو گئی۔ بہرحال اس پر اللہ فرماتا ہے کہ رنجیدہ نہ ہو، غمزدہ نہ ہو، ان یمسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثلہ وتلک الایام نداولها بین الناس، یہ جو دن ہیں یہ ہم لوگوں کے مابین الٹتے پلٹتے رہتے ہیں، کبھی اونچائی ہے تو کبھی نیچائی بھی ہے، کبھی فتح ہے تو کبھی شکست بھی ہے، تاکہ سرد و گرم کا تجربہ ہو جائے، جسے آپ کہتے ہیں سرد و گرم چشیدہ۔ اگر اچھے ہی اچھے حالات رہیں تو پھر کردار میں پختگی کہاں سے آئے گی، صلابت کہاں سے آئے گی، کردار جو ہے اور کیریکٹر کے اندر ایک آہنی کیفیت کیسے پیدا ہوگی۔ تلک الایام نداولها بین الناس ولیعلم اللہ الذین آمنوا ویتخذ منکم شہداء، اور یہ اس لیے اللہ تعالیٰ نے تم پر آزمائش بھیجی ہے تاکہ ایک تو اللہ تعالیٰ اچھی طرح دیکھ لے کون حقیقی مومن ہیں، جو ہر حال میں ثابت قدم رہتے ہیں، ہر حال میں کھڑے رہتے ہیں، جن کے دلوں کے اندر ایمان بہت گہرا اتر چکا ہے، اور تم میں سے کچھ لوگوں کو شہید کروا لے اور مرتبہ شہادت کے اوپر ان کو جو ہے فائز کروا دے۔ صرف یہ ایک آیت ہے پورے قرآن مجید میں جس میں یتخذ منکم شہداء، حالانکہ یہاں بھی دوسرے معنی ہو سکتے ہیں جو میں بعد میں عرض کروں گا، لیکن یہ کہ یہاں اس کا امکان ہے کہ یہاں لفظ شہید سے مقتول فی سبیل اللہ مراد لیا جائے۔ اب آئیے، اگر قرآن کی اصطلاح جو ہے اللہ کی راہ میں گردن کٹوا دینے، اللہ کی راہ میں